بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صداقت مغل کشمیری سربراہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی JKLFN. آپ دوستوں نے محسوس کیا ہوگا کہ دنیا میں جب بھی کہیں آزادی کی حقوق کی جدوجہد شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ جو بالادست قوتیں ہوتی ہیں جن کے مفاد کو زچ پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، جو لوگوں کے حقوق سلب کیے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی آزادیوں کو ملیہ میٹ کر چکے ہوتے ہیں، اور جو اپنے اس تسلط کو، اس قبضے کو، اس ظلم ناانصافی کے، اس چور بازاری کے بازار کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان تاریخوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے سہولت کار پیدا کرتے ہیں، اپنے زر خرید ایجنٹ وہاں پہ چھوڑتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو آپس میں اختلافات کا شکار کرتے ہیں. اس وقت پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر گلگت بلتستان، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ خونی لکیر یہاں سے مٹائی جائے، شونٹ سے راستہ جو ہے کھول دیا جائے، اور پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کر ایک آزاد حکومت کا قیام تشکیل میں لایا جائے، اور پھر ہم انڈین مقبوضہ کشمیر، جموں اور لداخ کی آزادی کے لیے جدوجہد کر سکیں. تو ایسے میں غاصب، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کی ایجنسیاں، اس کے پالیسی ساز ادارے یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ کسی ایک خطے میں اگر عوامی شعور کی تاریخ شروع ہو، وہ آزادی کے لیے ہو، وہ حقوق کے لیے ہو، وہ حق کے ووٹ کے لیے ہو، وہ اپنے جو بنیادی حقوق لوٹے جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہو، تو وہ اس کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکیں گے. تو گلگت بلتستان کے اندر جو اس وقت شیعہ سنی فساد کو ہوا دی جا رہی ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، چونکہ پاکستانی کنٹرول کشمیر تاؤ باٹ سے لے کر بھیمبر تک لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں. وہ کہ ہماری منزل ریاست کی مکمل آزادی ہے، لیکن یہ جو تاریخ ہے اس وقت بنیادی حقوق کی تاریخ ہے. گزشتہ 76 سال سے اسلام آباد جو محنت کر رہا تھا گلگت بلتستان اور پاکستانی کنٹرول کشمیر کے لوگوں کو فاصلے پہ رکھنے کی یا نفرتوں کو بارنے کی، سوشل میڈیا کی مہربانی سے، آزادی پسندوں کی ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت سے یہ فاصلے اب کم ہو چکے ہیں، بلکہ سمٹ کے ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ. یہی وجہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے آزادی پسند جب بھی گلگت جاتے ہیں وہاں انہیں عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے. وہاں سے نواز ناجی صاحب ہوں، شفقت انقلابی صاحب ہوں، سلیم پروانہ صاحب ہوں، یا اس قسم کا دیگر کوئی بھی ہمارا ساتھی جب وہاں سے اس خطے میں آتا ہے تو ہم انہیں عزت و احترام سے دیکھتے ہیں. اور یہ محبتوں کا جو پیغام ہے، یہ محبتوں کا جو سفر ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، فاصلے ڈے بائی ڈے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسے میں اسلام آباد میں بیٹھے امریکہ IMF کے غلاموں کو، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے پاکستان کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا ہے، انہیں یہ خدشہ لاحق ہے کہ اگر پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کے اس خطے میں اٹھنے والی تاریخ کو کنٹرول نہ کیا گیا تو لامحالہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو احساس محرومی ہے گزشتہ 76 سال سے، وہ بھی اس کے لیے اٹھ نہ کھڑے ہو. یہ جب دونوں اکائیاں یکجا ہوں گی، ان کی جو پہلے سے ڈیمانڈ موجود ہے کہ ہمیں یکجا کیا جائے، شونٹ روڈ کو کھولا جائے، زمینی راستے جو ہیں بحال کیے جائیں، تو اس میں اگر اضافہ ہو گیا، یہ یکجا ہو گئے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. تو ایسے میں انہوں نے جان بوجھ کا ایک سازش کے ذریعے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اس موقع پہ شیعہ سنی فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں ایسے میں وہاں کے منتخب ممبران اسمبلی جناب نواز خان ناجی صاحب، جناب شاہ بیگ صاحب، جناب لون صاحب اور سکندر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے تدبر سے، اپنی عوام سے، جو آپ کے دلوں میں وہاں کے عوام کے لیے محبت ہے، آپ لوگوں کے درمیان جائیں اور وہاں کے جو شیعہ علماء ہیں، جو سنی علماء ہیں، ان کے لیے یہ امتحان ہے کہ وہ اس آگ کو چنگائی بننے سے پہلے، شعلہ بننے سے پہلے کیسے کیا کہتے ہیں ختم کرتے ہیں. وہاں کی سول سوسائٹی، وہاں کے سیاسی ذمہ، وہاں کے جو وکلاء ہیں، وہاں کے جو دانشور ہیں، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی کوئی بھی اکائی اور بالخصوص گلگت بلتستان کے عوام اگر آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، اگر آپس میں انتشار کی کیفیت میں آتے ہیں، اگر کسی قسم کا وہاں پہ فساد برپا ہوتا ہے، ایک تو ہماری جانوں کا ضیاع ہوگا،
نفرتوں میں اضافہ ہوگا اور ہم اپنے حقوق سے محروم ہو جائیں گے. ہم اپنی آزادی کی جاری جدوجہد کو میں کافی فاصلے پہ چلا جائیں گے. تو ہمیں اپنے تدبر سے، حکمت عملی سے نہ صرف اس شیعہ سنی فساد کو روکنا ہے، غاصب کی پالیسیوں کو ناکام بنانا ہے، ان کے سہولت کاروں کی بچھائی ہوئی سرنگوں کو اپنے تدبر سے اپنا ناکارہ کرنا ہے. اور ہم نے میں گلگت بلتستان کے تمام شیعہ علماء سے، شیعہ عوام سے، اسمیلی دوستوں سے، سنی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ وقت آپ کے آپس میں الجھنے کا نہیں ہے، یہ وقت آپ کے آپس میں اختلاف کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت جو ہے آپ کو پاکستانی کنٹرول کشمیر کے اندر جاری بنیادی حقوق کی تاریخ میں شامل ہونے کا ہے. وہ اس طرح کہ آپ کے بھی حقوق سلب ہیں، ہمارے بھی حقوق سلب ہیں، آپ کی بھی آزادی سلب ہے، ہماری بھی آزادی سلب ہے، آپ پہ بھی ظلم مہنگائی ہے، ہم پہ بھی ظلم مہنگائی ہے، آپ بھی کالے قانون کی زد میں ہیں، ہم بھی کالے قانون کی زد میں ہیں. وہاں بھی شیڈول 4 نافذ ہے، یہاں بھی شیڈول 4 نافذ ہے، وہاں بھی اپنا نیشنل ایکشن پلان جو کہ متنازع ریاست میں ہونا نہیں چاہیے وہ نافذ ہے، یہاں بھی وہ نافذ ہے. وہاں بھی سیاسی آزادیوں کی اجازت نہیں ہے، یہاں بھی سیاسی آزادیوں کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی آپ کے حق کے ووٹ کو چھین کے گٹ پتلیوں کو لایا جاتا ہے، یہاں بھی آپ کے حق ووٹ کو چھین کے گٹ پتلیوں کو لایا جاتا ہے. وہاں بھی نفرتیں جو ہیں آپ کے اندر اس خطے کے لیے بوئی گئی، یہاں بھی نفرتیں جو ہیں اس خطے کے لیے بوئی گئی. ہمارے جو فاصلے ہیں، اب اگر سوشل میڈیا کی وسادت سے ہم لوگوں نے اس کو کم کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب ہم پھر کسی ایسی سازش کا حصہ بنیں، غاصب کی کسی ایسی چال کو ہم کامیاب ہونے دیں کہ ہم ایک تو آپس میں فاصلوں پہ چلا جائیں اور دوسرا ہم اپنے ہی گھروں میں اپنے ہاتھوں سے آگ لگائیں. خدا نخواستہ ہم غاصب کی بچھائی ہوئی سازش کے تحت اپنے ہی بھائیوں کے گلے کاٹیں. شیعہ بھی ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں، سنی بھی ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں، اسمیلی بھی ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں. گلگت بلتستان، جموں، لداخ، ویلی، پاکستانی کنٹرول یہ خطہ، یہ سب ایک ملک ہیں. ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم آپس میں مل بیٹھ کے ان کو حل کریں گے، ہم ایک دوسرے کے شکوے شکایتوں کو دور کریں گے. لیکن جب ہم اپنی ہی اکائیوں میں غاصبوں کی چہرہ دستیوں کے تحت، غاصبوں کی سازشوں کے تحت، غاصبوں کی پلاننگ کے تحت ایک دوسرے کے دستوں کے باں ہوں گے تو ہم پھر ایک دوسری اکائی کے لوگوں کے دکھ درد میں کیسے شامل ہوں گے؟ ہم دوسری اکائی کے لوگوں کے ساتھ اپنے گلے شکوے کیسے شیئر کریں گے؟ تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں کے جو آزادی پسند قیادت ہے، وہاں کے جو دیگر سیاسی زعماء ہیں، مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، وہاں کے جو مذہبی علماء ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے، وہ اپنی عوام کے گلے اپنے ہی عوام کے ہاتھوں کٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس سے پہلے جیسے میں نے گزارش کی کہ اس چنگاری کو شعلہ بننے سے پہلے ہم نے مسخ دینا ہے. اور اس کام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دشمن جو ہے وہ چاہے گا کہ یہ آگ بھڑکے تاکہ ہماری توجہ اس طرف ڈائیورٹ ہو. اور وہ یہ چاہے گا کہ جب وہاں پہ آگ لگی ہو، یہاں پہ حقوق کی جدوجہد ہو، تو کل ہم اس کے لیے آواز نہ اٹھا سکے اور وہ اس چیز کو بھی پروپیگنڈے کے طور پہ پیش کرے کہ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کی شیعہ سنی کے نام پہ دستوں کے باندھ تھے تو آزاد کشمیر والے اپنے حقوق کی جدوجہد کا رہے تھے. اور وہ ہمارے اندر بھی یہ بات ڈالے گا کہ جب آپ اپنے حقوق کی جدوجہد کا رہے تھے، گلگت بلتستان والے تو آپس میں دستوں کے باندھ تھے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت کی پکار ہے، یہ حالات کی نزاکت ہے. ہمارے سامنے جو چیلنج ہیں، ہمیں یکجا ہو کے اپنے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گربان دست و گربان ہونے کے بدلے ہمارے جو غاصب ہیں، ہمارے حقوق کے جو ڈاکو ہیں، ہماری تقسیم کے جو ذمہ دار ہیں، ہم سب کو ان کے خلاف صف آگاہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بنیادی حقوق بھی لینے، ہمیں ریاست جموں کشمیر کے اندر مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں، ہمیں ان سب کا ایک گلدستہ بنانا ہے اور ہماری جو منزل ہے آزادی، ہم نے اس تک بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ. یہ فاصلے بھی ختم ہوں گے. یہ غاصب کی مختلف جو نیشنل ایکشن پلان ہیں، جو شیڈول 4 ہیں، جو مختلف کالے قوانین نافذ ہیں، ان سب کو ہم نے ختم کرنا ہے. وہ تبھی ہوں گے جب ہم یکجا ہوں گے اور ہمیں آزادی ملے گی. تو میں گلگت بلتستان کے
اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کیا دوں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش کیا دوں کہ گلگت بلتستان کے دوستوں کے واٹس ایپ گروپ میں اس ویڈیو کو ڈالیے اور سوشل میڈیا پہ گلگت بلتستان کے دوستوں کو ٹیگ کریں، ان کو شیئر کریں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ بڑے کیا کہتے ہیں تدبر والے لوگ ہیں، بڑی سوچ والے لوگ ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں دانا لوگ ہیں، صبر والے لوگ ہیں۔ اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے اکا دکا کہ جس میں کسی ایک مسلک کی دل آزاری ہوئی ہو، تو یہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں نظر انداز کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنے عظیم مقصد، عظیم کاز کے لیے آگے بڑھیں، اور ہم ان چیزوں کو یہ غاصب کی میں نے عرض کیا، میں پھر آپ سے گزارش کر دوں، یہ غاصب کی بچھائی ہوئی وہ سونگیں ہیں جو ہمیں ہماری منزل سے، ہمیں ہمارے حقوق کی جدوجہد سے، ہمیں ہماری شناخت کی جنگ سے دور رکھنے کے لیے اس طرح کے کنڈے استعمال کا ہے، ہم نے ان کو ناکام بنانا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ عوامی حقوق کی ہماری اس تاریخ کا حصہ بنیں گے، جو ان کے لیے بھی ہوگی، جو ہمارے لیے بھی ہوگی، اور ہم مستقبل میں اپنے وطن کی قومی آزادی کے لیے ایک جدوجہد کے لیے ایک جھنڈے کے نیچے، اور بلکہ ایک ہی کیا کہتے ہیں پلیٹ فارم پہ ہوں گے۔